میرا آج کا عنوان جو ہے کچھ افعال ہیں کچھ زمانے ہیں فعل یعنی کہ کسی زمانے کو کہتے ہیں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کسی وقت کے ساتھ ظاہر ہو کسی زمانے کے ساتھ ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ زمانے تو کل 12 ہیں، میں نے یہاں سے 1 2 3۔ السلام علیکم طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اچھے ہوں گے۔ اچھا بچوں، تو پہلے میرا جو عنوان تھا فوائد کی روح سے ہم نے اسم کی تفصیلات کے ساتھ 2 لیکچر دیے، تو آج چونکہ ہم اسم کے بعد فعل آ جاتا ہے، تو بیٹا میرا آج کا عنوان جو ہے کچھ افعال ہیں کچھ زمانے ہیں فعل یعنی کہ کسی زمانے کو کہتے ہیں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کسی وقت کے ساتھ ظاہر ہو کسی زمانے کے ساتھ ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو بیٹا میں نے یہاں پہ کچھ زمانے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس زمانے تو کل 12 ہیں، میں نے یہاں سے 1 2 3 پھر ان کی کچھ تعداد یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر پہلے ماضی کی اقسام لکھی ہوئی۔ تو میں آ جاتا ہوں اپنے عنوان کی طرف۔ بیٹا سب سے پہلے میں لکھتا ہوں کہ فعل کیا ہے۔ فعل کی تعریف میں نے ابھی کی، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں، ابھی میں نے تعریف کی ایسا کام جس کا کرنا ہونا یا سہنا کسی زمانے کے ساتھ پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ اب بیٹا میں یہاں پر آ جاتا ہوں پاسٹ ٹینس کی طرف، یعنی کہ فعل ماضی کی جانب۔ تو بیٹا فعل ماضی کی تعریف کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر، اور یہاں پر یہ دیکھیں بچہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دور کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جنرل یہ کہا گزرے ہوئے زمانے میں ہو وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ میں نے کہا میں نے کام کیا، بیٹا یہ زمانہ ہے، یعنی کہ یہ کوئی کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا یہ ماضی ہے، چاہے وہ 5 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 8 سال کا ہے، لیکن وہ کسی زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں نے کھانا کھایا تھا، تو یہ بھی کسی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آگے میں آ جاتا ہوں بچوں، یہاں پر میں نے لکھا فعل حال کا میں نے لکھا کہ دوسرا جو میرے پاس زمانہ ہے اس میں پریزنٹ ٹینس میں جائیں گے، یعنی کہ حال میں جائیں گے، کسی کام کا وقوع پذیر یعنی کہ اس کا ہونا کرنا سہنا موجودہ زمانے میں ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حال کہلاتا ہے۔ تو میں نے کہا کسی کا فون آ رہا ہے، یعنی کہ کسی کا فون آ رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، یعنی کہ ابھی کے ابھی وہ کام ہو رہے، اور بیٹا یہ حال آ جاتا ہے۔ آگے میرے پاس ہے مستقبل، آنے والا زمانہ، چاہے وہ ابھی منٹ کے بعد آ رہا ہے یا سالوں کے بعد آ رہا ہے، اس کی آگے اقسام نہیں ہو، مستقبل قریب مستقبل بعید نہیں کہیں گے ہم اس کو۔ آنے والا زمانہ وہ کیا ہوگا بچوں؟ ہمارے پاس مستقبل ہوگا، جسے فیوچر ٹینس کہتے ہیں آپ انگلش میں۔ میں یہاں پر میں نے اس کی تعریف لکھی، کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے مستقبل کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے گا، آنے والے زمانے کی بات ہے، وہ کھانا کھائے گا وغیرہ۔ بیٹا یہاں سے میں سیدھا اس جانب آؤں گا، تو آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے یعنی کہ سب سے پہلے فعل ماضی، حال، مستقبل، اور میں اب یہاں پر آؤں گا نمبر 4 پہ فعل مضارع۔ مضارع میں ہم نے یہ کہنا بچوں کہ کسی کام کا کرنا موجودہ اور یا آئندہ زمانے میں ظاہر۔ میں نے یہاں پر اس کی 2 مثالیں میں لکھی، اسد آیا، یعنی کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں دیکھیں میں نے کہا موجودہ یا آئندہ 2 زمانے ہیں۔ پھر عمران جائے گا یہ آئندہ کو ظاہر کر رہا ہے، اور آیا یہ موجودہ کو ظاہر کر رہا ہے، موجودہ اور آئندہ، یعنی کہ دونوں کام اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا میں نے دونوں کاموں کے حوالے سے یہاں پہ مثالیں بھی لکھ دی۔ اب بیٹا میرے پاس جو فعل ہے فعل امر، تو امر میں یہ سمجھے کہ کسی کے لیے حکم ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی حکم اس میں صادر فرمایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا کہ پہلے امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم ظاہر ہو، تو یہاں سے ہم نے اس کا حکم بھی دیا اور یہاں پر بھی لکھا یہاں سے جاؤ، یہ کام مت کرو، یعنی کہ اس طرح کے جو جملے آ جائیں گے وہ پہلے امر میں آ جائیں گے۔ بیٹا آگے ہے پہلے نہیں میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کا معنی ہوتا ہے نہ کرنے کا حکم، یعنی کہ ایسا فعل جس میں ایسا کام جس کے نہ کرنے کا حکم۔ آرڈر، ننگے سر مت کھاؤ، ننگے پاؤں مت چلو، اور یہاں پر دیکھیں بیٹا یہ نہ کرنے کا ننگے سر مت اور ننگے پاؤں مت چلو یا نہ چلو، ایسے لفظ۔ اب بیٹا یہاں پر میرے پاس ہے فعل کام میں فاعل کو اہمیت دی جاتی ہے، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، تو فعل کیا ہے؟ کام۔ تو یہاں پر فعل لازم میں بیٹا یاد رکھنا اس جگہ پر آپ نے توجہ دینی ہے، فاعل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا، یہ ہے کام کرنے والا زاہد۔ یہاں پر شیر
کام کرنے والا ہے، زاہد رویا اور شیر نے داڑا۔ تو بیٹا یہاں پر ہم نے زاہد اور شیر کو اہمیت دی ہے۔ آگے ہے میرے پاس فعل متعدی، بیٹا اس میں آپ یہ کہیں گے یہ 6 نمبر، یہ 7، یہ 8، یہ 9، 10، 11، 12۔ ہم 8ویں نمبر پہ آگے وہ کام جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کو اہمیت دی جائے۔ بیٹا فاعل ابھی میں نے کہا کہ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول ہوتا ہے جس چیز پر کام کیا جاتا ہے۔ تو مصور نے تصویر بنائی، اسد نے کھانا کھایا، عمر نے بورڈ پر دیکھا۔ بیٹا یاد رکھنا اس فعل متعدی میں ہم فاعل اور مفعول دونوں پر توجہ دیتے ہیں۔ تو مصور یہاں پر کون ہے؟ فاعل ہے، اور تصویر جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور بنانا یہاں پر فعل ہے۔ تو یاد رکھنا جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں تینوں چیزوں کا تعلق پایا جاتا ہے۔ بیٹا آگے ہمارے پاس فعل معروف ہے، وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ فعل معروف آسیہ، آسیہ آئی۔ بیٹا یہاں پر آسیہ جو ہے، میں یہاں پہ اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے، آسیہ فاعل معلوم ہے، اور آئی یہاں پر فعل معروف ہے۔ آگے اسی طرح میرے پاس نمبر 10 پہ ہے فعل مجہول، جس فعل میں فاعل معلوم نہ ہو۔ ایسا کام جس میں فاعل کام کرنے والا معلوم نہ ہو بیٹا فعل مجہول کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے لکھا فٹ بال کھیلا، تو اس میں کھیلنے والا کون ہے؟ وہ غائب ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر نماز پڑھی گئی، تو کس نے پڑھی وہ معلوم نہیں ہے۔ وہ جملے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ فاعل نہ ہو، معلوم نہ ہو۔ کھلاڑی یہاں پہ ہم نے نہیں لکھا کھلاڑی نے فٹ بال کھیلا، کھلاڑیوں نے فٹ بال کھیلا، نمازی نے نماز پڑھی، فلاں نے نماز پڑھی، وہ ہمارے غائب ہیں، تو بیٹا یہاں پر وہ مجہول کہلائیں گے، ایسا جملہ مجہول کہلائے گا۔ اوکے، آگے میرے پاس ہے فعل تام۔ اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جس فعل میں فاعل کا ذکر کرنے سے معنی مکمل ہو۔ فاعل دیکھو بچوں، فاعل کا ذکر کرنے سے معنی مکمل ہوتے ہیں، وسیم ہنسا، اسد رویا وغیرہ وغیرہ، یہاں پر فاعل کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جملہ مکمل۔ آگے بیٹا میرے پاس فعل ناقص، وہ فعل جس میں اس میں ذات کے علاوہ اس میں صفت کا ذکر نہ ہو، اور ساتھ یہ لکھا اور معنی نہ بنے۔ بیٹا یہاں پر دیکھیں میرے پاس نا یہ اسم ہے اور نیک اس کی صفت ہے۔ بیٹا یہاں پر ہے جو لفظ ہے یہ میرے پاس ناقص کے طور پر آ رہا ہے، دیکھیں ہے، ہیں، آگے میں نے لکھا ہوا ہے ہوا، ہوئے، ہوگی، ہو گئیں، تھا، رہا، تھی، تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے پاس جملے کے ساتھ آ جاتے ہیں پہلے ناقص میں۔ بیٹا ہمارے پاس آگے یاد رکھنا کہ ہم نے یہاں پر یہ 12 زمانے جنرل دیکھے، مختصر۔ اب ان میں پہلے ماضی کی ہم نے آگے اقسام کو دیکھنا۔ ابھی ہم نے ماضی کی تعریف بھی کی تھی یہاں پر کہ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور آگے ماضی کی اقسام ہے۔ تو میں نے یہاں پر ماضی کی 6 اقسام لکھی ہوئی ہیں، انگلش میں شاید اس کی 4 ہیں اور اردو میں اس کی 6 آ رہی ہے۔ تو بیٹا دیکھیں ماضی مطلق، ماضی مطلق کی بیٹا یاد رکھنا جس طرح کی تعریف ماضی کی ہے سیم وہی تعریف ہے، اس میں کوئی ردل بدل نہیں ہے۔ گزرے ہوئے کام کو ظاہر کرنا، کسی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو رہا ہے، میں نے اس میں تعریف کی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے کام وقوع پذیر ہوں، کوئی بھی گزرا ہوا کام، جس طرح علی گیا ہے، اور پھر میں نے لکھا اس میں سن لیں کھایا، سویا، رویا، دھویا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی زمانے جو گزرے ہوئے کچھ بھی وہ پہلے ماضی۔ اب اس میں آگے ہم نے لکھا ماضی قریب، ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے، ہونے، سہنے کی ابھی یا قریب کی بات ہو، تو وہ گزرا ہوا ہو لیکن قریب کی بات ہو۔ یہاں پہ میں نے مختصر تعریفیں لکھی ہوئی ہیں چونکہ بہت کئی جگہ کام ہوتی ہے۔ میں نے لکھا فرا اسکول گئی ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، ابھی ابھی کی بات ہے، کچھ تھوڑا سا وقت، وہ مسجد گیا ہے، قریب کی بات ہے۔ بیٹا یہاں پر ماضی بعید کو ہم دیکھیں گے تو جس میں گزرے ہوئے دور کی بات ہو، اس میں مہینوں کی بات ہو سکتی ہے، سالوں کی، وقتوں کی بات، دے یا گھنٹوں میں زیادہ سی بات ہو سکتی ہے۔ دے پکائی تھی اور وہ سکول آئی تھی، وہ مسجد گئی تھی، اس طرح کی وہ جو دور کی باتیں ہوتی ہیں بیٹا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ماضی بعید ہے۔ آگے ہے ماضی استمراری، ایسا فعل جو گزرا ہوا ہو لیکن اس میں مسلسل اور لگاتار کا کام ظاہر ہو۔ تو بیٹا میں نے یہاں پہ شارٹ تعریف لکھی ہوئی ہے،
وہ بولتا تھا، گزرا ہوا زمانہ ہے تھا، گزرا ہوا میں چلا گیا، اور بولتا لگاتار کا، پھر وہ پڑھتا رہتا تھا، کسی کام کا مسلسل اور لگاتار ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ اس میں بھی آگے بیٹا میرے پاس ماضی شکیہ، جس ایسا کام جس کے گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کیا جائے لیکن اس میں شک ہو، ساتھ شک بھی پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں شک، بارش ہوئی ہوگی، اس نے کھانا کھایا ہوگا، وہ پاس ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے میرے پاس ماضی تمنائی، کسی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی جملہ ہو، اس میں ایسا کام ظاہر ہو کہ جس میں تمنا، آرزو ہو، کاش وہ آ جاتا، اور پھر ہم نے ایک کاش تم نہ جاتے، یعنی کہ اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے لیکن تمنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو فعل کے حوالے سے جو ہمارا عنوان تھا اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے بیٹا وہ حرف کا ہوگا، جس میں ہم حرف کی کچھ 5، 8، 10، 12 اقسام ہوں گی۔ اہل ادب نے اس کی کافی ساری اقسام، 30 اقسام بنائی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہمارے نصاب میں ہیں 10، 12 ان پہ بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔